تو نہ مان. پتہ ہی چلا کہ ہم کو یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ دل سے اللہ کو یاد رکھنے والا کون ہے. ایسے بندے ہر دور میں رہتے ہیں, تلاش کرنے والے کو مل جاتے ہیں. اور فرمایا ان کی بات نہ ماننا جو اپنے نفس کی خواہش پر چلتے ہوں. کتنی صاف بات ہے. آج بھی پوری دنیا میں شریعت و سنت پر چلنے کا جو رواج بچا ہوا ہے وہ کس کی بدولت بچا ہوا ہے؟ کس کی بدولت بچا؟ علماء کرام, یہ مدارس کے طلباء اور فارغین. پوری دنیا کے تمام فیشنوں اور تمام یلغاروں کا مقابلہ کر رہا ہے یہ وجود, یہ کمزور سا وجود. اور نفس کی خواہش, فیشن کی خواہش جو عام طور پر رواج دنیا میں ہے, اس کے پیچھے چلنے والے تو دنیا میں اکثریت ہے. فرمایا ایسے لوگوں کی بات نہ من. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور جس کی بات میں بے اعتدالی ہو. ہمیشہ یاد رکھیے جس کے قلب کو ذکر سے مناسبت ہو جائے گی اس کی زبان سے غیر معتدل الفاظ نکلنے بند ہو جائیں گے. اس کے الفاظ میں بھی اعتدال ہوگا, اس کے مزاج میں اعتدال ہوگا, اس کی سوچ میں اعتدال ہوگا. کوئی افراط و تفریط, کوئی انتہا پسندی, کوئی ایکسٹریمزم اس کے اندر نہیں رہے گا. اس لیے کہ خیر الامور اوسطھا, اللہ کے رسول کی رہنمائی ہے کہ سب سے بہتر راستہ ہمیشہ ہر معاملے میں معتدل راستہ ہوتا ہے. جن کو علم و ذکر کی دولت ملتی ہے اللہ ان کے قلب و دماغ کو اعتدال کی راہیں دکھا دیتا ہے. جب ایک مدت تک یہ طبقہ فتنہ دجال کے دور میں علم و ذکر کی محنت میں لگا رہے گا تو اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ آئے گا اور وہ مرحلہ ہوگا دعوت کا, وہ مرحلہ ہوگا تبلیغ کا. فرمایا وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور کہو الحق من ربکم, صاف کہو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ ہے صحیح رہنمائی. تم میں سے جو چاہے یقین کرے, جو چاہے انکار کرے. عجیب و غریب ترتیب ہے. شروع ہوئی ہے بات وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ, یہ ہے علم کا باب. اس کے بعد دوسری ہدایت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, یہ ہدایت ہے ذکر کی. اور اس کے بعد تیسری ہدایت ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. پتہ چلا فتنہ دجال کے دور میں امت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو ترتیب کو چلائیں گے وہ ترتیب ایسی ہوگی کہ اس ترتیب میں محنت ہوگی علم کی, پھر محنت ہوگی ذکر کی, پھر محنت ہوگی دعوت کی. یہ گویا مستقبل کی طرف سے اشارہ ہے. اور ہم اللہ کرے کہ یہ گواہی دینے کی جرت اپنے اندر پائیں کہ صدقت یا ربنا, اللہ جو آپ نے کہا تھا وہ آپ نے کر دکھایا. فتنہ دجال کے دور میں ہم نے دیکھا کہ اس امت کو دین کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ پھر علوم کا چرچا ملا, اور ایک مرتبہ پھر ذکر کا ذوق ملا, اور پھر ایک مرتبہ اس کے بعد دعوت کا مزاج ملا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور فرمایا دعوت دینے والوں یہ بات صاف کہہ دینا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا, ہماری طرف سے ہمارے الفاظ میں جا کر کہنا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا, ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کو گھیر رکھا ہے چاروں طرف سے آگ کے پردوں نے, آگ کے قناتوں نے. اللہ اکبر. اندر بھی آگ اور باہر جو پردے نظر آ رہے ہیں جس میں بھاگنے والا چاہتا ہے کہ بھاگے وہ بھی آگ کے پردے. کہاں جاؤ گے تم؟ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ, اور جب جلتے جلتے پیاس کی شدت سے یہ جلنے والے مانگیں گے پانی تو کیا کون سا پانی دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. یشوی الوجوہ, ایسا پانی دیا جائے گا جو پورے چہرے کو جھلسا کر رکھ دے گا, جلا کے خاک کر دے گا.
بئس الشراب وساءت مرتفقا، بہت بدترین پانی جو ان کو دیا جائے گا، اور جو ٹھکانہ ہے وہ بھی برا، اور جو پینے کو دیا جائے گا وہ بھی برا۔ اور اے دعوت دینے والوں، صاف کہہ دینا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ چیزوں کی محنت کے دور میں، مادیت کی ترقی کے دور میں چاروں طرف آوازیں اٹھ رہی ہوں گی کہ کامیابی چیزوں میں ہے، چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہوں گی کامیابی مال میں ہے اور ملک میں ہے، تم کہنا کامیابی ایمان میں ہے اور عمل صالح میں۔ دل کو بنا کر رکھو، یقین پیدا کرو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر، اور اپنے کردار کو ٹھیک رکھو۔ اور ہم وعدہ کرتے ہیں انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جس کا عمل احسان کے درجے تک پہنچے گا اور جس کا عمل اچھا ہوگا، ہم اس کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ اصحاب کہف کا واقعہ سنانے کے بعد آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، ہم یقین آپ سے مانتے ہیں جس طرح آپ نے اصحاب کہف کی محنت کو ضائع نہیں کیا، اسی طرح فتنہ دجال کے دور میں بھی جو لوگ اپنے ایمان کی محنت کریں گے اور ایمان کی حفاظت کی فکر بقیہ ساری فکروں پر غالب کریں گے، اپنی اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر، اللہ کا وعدہ ہے ان کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ اور اصل انجام ان کو کیا ملے گا؟ اصل انعام کیا ملے گا؟ اولئک لهم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ والے باغات و جنتیں ہوں گی، ان کے نیچے سے دریائیں جاری ہوں گے، تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور ان کو شاندار زیور پہنائے جائیں گے، ہاتھوں میں کڑے پہنائے جائیں گے، سونے کے کڑے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور اطلس و کم خواب ہرے ہرے رنگ کے خوبصورت کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، متکئین فیہا علی الارائک، اور وہاں اپنی شاندار مسہریوں پر وہ آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقا، کیا بہترین انعام رب ان کا ان کو دے گا، اور کیا بہترین ٹھکانہ جائے قیام ان کو نصیب ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جس دور میں، خاص طور پر یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جس دور میں ایمان کی حفاظت مشکل ہو رہی ہوگی، اس دور میں وہ دونوں خطرے مول لے کر ایمان کی حفاظت کے وہ اسباب اختیار کریں گے جو اصحاب کہف نے کیے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعامات سے نوازے گا۔ عجیب صورت ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج اتری ہے۔ یاد رکھنا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس سلسلے میں کامل یقین اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتا ہوں کہ ادھر 17ویں صدی ہجری میں یورپ کی رینائسانس شروع ہوئی، یورپ کی نشت ثانیہ شروع ہوئی، اور ہمارے نوجوان کاش الگ وقت میں ملے تو میں کچھ ان کو اور تفصیل سے بتاؤں کہ یورپ کی نشت ثانیہ حق کی بنیادوں پر نہیں ہوئی، باطل کی بنیادوں پر، میں بلا تعصب سے کہہ رہا ہوں۔ یورپ کی نشت ثانیہ غلط تھیوریز کی بنیاد پر ہوئی، ظلم کے پروگراموں اور منصوبوں کی بنیاد پر ہوئی۔ ڈارون کی تھیوری، فلورائڈ کی تھیوری، ہیگل کی تھیوری، لینن اور مارکس کی تھیوری، اسٹالن کا تحریک اور انقلاب، جو کچھ بھی جن اصولوں پر بایولوجی کو کھڑا کیا گیا، جن اصولوں پر فزکس کو کھڑا کیا گیا، جن اصولوں پر اناٹمی کو کھڑا کیا گیا، وہ بنیادی طور پر جھوٹے اصول ہیں اور اس کے پیچھے خطرناک مقاصد ہیں۔ اس وقت ان کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ فتنہ دجال اور مغربی تہذیب، یہ دونوں کا رشتہ ایسا قریبی اور گہرا ہے۔ لوگ فتنہ دجال کے انتظار میں بیٹھے ہیں، حالانکہ فتنہ دجال تو دنیا کے تقریباً ہر کچے پکے گھر میں گھس چکا۔ فتنہ دجال الگ چیز ہے، دجال الگ چیز ہے۔ فتنہ دجال بہت پہلے شروع ہو چکا اور اب تو یہ اس کے آخری ایک عروج کا زمانہ ہے، اور ایسا عروج جس کے ساتھ ساتھ زوال کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔
ٹھیک اسی دور میں جس دور میں فتنہ دجال کا اور دوسرے لفظوں میں یورپ کی نشت ثانیہ کا آغاز ہوا، ٹھیک اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ہمارے اس ملک میں پیدا فرمایا، اور اس بندے کا نام ہے حضرت امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء، خاص کر کاسٹ علماء تفصیل کے ساتھ امام ولی اللہ دہلوی کی شخصیت کو جانے، فتنہ دجال کے زہر کا پورا تریاق اللہ نے امام ولی اللہ دہلوی کی شخصیت میں امت کو عطا کیا، اور ان کے ذریعے سے مدارس کا نظام، علوم کا نظام، ذکر و خانقاہ و سلوک و تصوف اور احسان کا نظام، اور ان کے ذریعے سے دعوت اور احیاء دین کا نظام جو انہی کے سلسلے سے چلا، وہی دراصل وہ تفسیر ہے ان آیتوں کی اور عملی تطبیق ہے ان آیات کی، اور فتنہ دجال کا اصل جواب ہے۔ اور اب جا کر فتنہ دجال کے جو سامری ہیں، سامری اب جانتے ہیں، سامری اس جادوگر کو کہتے تھے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچڑے کے اندر سے آواز نکال کر بہت سے لوگوں کو بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ تو فتنہ دجال کے دور کے جو سامری ہیں اب جا کر سمجھے ہیں کہ ہمارا اصل جو مصیبت ہے جس کی وجہ سے ہم ابھی بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو میرے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق انہی علماء سے، انہی اللہ والوں سے، انہی مدارس اور مساجد سے ہے۔ اب جا کر وہ چونکے ہیں، وہ اب مساجد اور مدارس کو خطرناک سمجھے ہیں اپنے لیے، لیکن مسٹر دجالین بہت دیر ہو چکی ہے، آپ بہت لیٹ ہیں، اب کچھ کر نہ پائیں گے، اب کچھ کر نہ پائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ فتنہ دجال سے یہ امت اب بیداری کے قدار پر ہے۔ فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے عام انسان بے چین ہو رہا ہے۔ کوئی جادو ٹونا ٹوٹکا نہیں ہے دجال کے پاس، کوئی اس طرح کی عجیب طرح کی جناتی ہستی کا تصور مت کرو دجال کے بارے میں۔ دجل کہتے ہیں دھوکے اور فریب کو، میں نے شروع کے درس میں سورہ کہف کے شروع میں بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا۔ حدیثوں میں دجال کی رفتار کے بارے میں بھی آتا ہے، حدیثوں میں دجال کی آواز کے بارے میں بھی آتا ہے، حدیثوں میں دجال کی سائنس اور ٹیکنالوجی پر اس کی زبردست کنٹرول کے بارے میں بھی آتا ہے۔ زمین کے خزانوں کا وہ مالک ہو جائے گا، جہاں چاہے گا بارش ہوگی، جہاں چاہے گا سیلاب آئے گا، جہاں چاہے گا سوکھا پڑے گا۔ یأمر السماء فتمطر ویأمر الارض فتزرع فتخرج، اس طرح کے حدیث میں الفاظ آئے ہیں، لیکن ان سب کے وجہ سے دجال کو دجال نہیں کہا گیا۔ دجل کہتے ہیں دھوکے کو، ڈسپشن کو۔ تو پتہ چلا جس چیز کی وجہ سے دجال دجال ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج نہیں ہے، جس چیز کی وجہ سے دجال دجال ہے وہ اس کی غیر معمولی سائنسی ترقی نہیں ہے، وہ دور دور تک اپنی آواز کے پہنچانے پر قادر ہوگا، بہت تیز رفتاری کے ساتھ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچ جائے گا۔ یہ چیزیں اس نے دجال کو دجال نہیں بنایا، جس چیز نے دجال کو دجال بنایا ہے وہ ہے دھوکہ، وہ ہے فریب۔ اور کیا آج کل کی تہذیب میں، آج کے تمدن میں، آج کی پولیٹکس میں، آج کے اکنامک سسٹم میں، آج کے ایجوکیشنل سسٹم میں، آج کے سوشل سسٹم میں، آج کی صحافت میں اور آج کی ہر چیز میں دھوکے کی سوا کچھ ہے؟ اتنا بڑا لفافہ ملتا ہے چپس کا، چپس کتنے ہوتے ہیں اس میں؟ میں آسان مثال دے رہا ہوں تاکہ ہمارے سیدھے سادے لوگ بھی سمجھ جائیں۔ لفافہ اتنا بڑا اور چپس کے لیے اندر کنویں میں اترنا پڑتا ہے، اور بہت خوش ہو کے بچہ کہتا ہے پا لیا، چپس نکال لایا، ایسے جیسے وہ سمندر سے، بمبئی کے سمندر سے موتی نکال رہا ہے۔ ٹوٹل تجارت دھوکے پر، ٹوٹل بزنس دھوکے پر، ٹوٹل ادب دھوکے پر، 100% شاعری دھوکے پر، 100% اسپورٹس دھوکے پر، 100% کھیل دھوکے پر، 100% سیاست دھوکے پر۔ ماشاءاللہ آج کل ایک نیا دھوکہ سامنے آیا ہے، اور مسلمان تیار بیٹھے ہیں سلسلہ عالیہ کجریوالیہ پہ بیعت کرنے کے، تیار، آئیں تشریف لائیں، بیعت کرتا ہوں میں سلسلہ عالیہ کجریوالیہ میں، آپ آئیں گے خلافت راشدہ آ جائے۔
ماشاءاللہ. بارے بھولے والے مسلمانوں، بارے بھولے والے مسلمانوں، ایک نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ یہ قبلہ ہے کون، کہ نسب کیا ہے، یہ کہاں سے نکلے. اچانک نکل کر کسی کیڈر کے بنائے بغیر، کوئی گراؤنڈ ورک کیے بغیر، کوئی محنت کیے بغیر یہ ایک دم سے کہاں چمکنے لگے. ایک آدمی کے ذہن میں سوال ہی پیدا ہوتا، کیا انتہائی احمق خاندانوں کے اولاد ہیں؟ ایک آدمی سوچے سمجھے بغیر. 100% دھوکہ ہے ہر طرف، 100% دھوکہ ہے. دھوکہ 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 دھوکہ. یہ فتنہ دجال کا یہ عجیب و غریب جادو ہے. ہر چیز میں دھوکہ، اور ہر چیز مسمرائز کر دیتی ہے، ہر چیز دھوکے میں ڈال دیتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو عمر مغربی تہذیب کی ہے، میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں، تقریباً اتنی ہی عمر فتنہ دجال کی. اس سے زیادہ صاف لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل، بہت مشکل ہے. اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے فتنہ دجال کا توڑ پیدا کیا، اور فتنہ دجال کے توڑ کے لیے وہ جو سلسلے ولی اللہ کے اکابر علماء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے صحیح استفادے کی توفیق دی، صحیح طور پر امت کو رہنمائی دیں. یہ خود علماء پہلے بات کو سمجھیں اور امت کو سمجھائیں. اب وہ دور ہے فتنہ دجال کی عمر کا زیادہ حصہ اب شاید نہیں بچا ہے. مجھے لگتا ہے کہ زیادہ حصہ گزر چکا ہے، کم حصہ باقی ہے. اور اس کم حصے کے اندر انہی علماء میں سے ایسے لوگ تیار ہوں گے جو فتنہ دجال سے نکلے ہوئے دور میں، ایک تو اس دور میں امت کے ایمان کی حفاظت کا کام جاری رکھیں گے جو کابر اسلاف نے شروع کیا تھا، اور آگے بڑھ کر پھر اس کے بعد دنیا کو اس طرح انصاف دیں گے جس طرح سورہ کہف میں ذکر کیے گئے سب سے آخری واقعے ذوالقرنین کے واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. یہ ترتیب ہے جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں واقعات بیان کیے ہیں. جب آئندہ اس کی تشریح کا سلسلہ چلے گا تو وہ کڑیاں بھی انشاءاللہ مکمل ہوں گی اللہ کی توفیق سے. اس وقت پتہ چلے گا کہ زمانے کی ترتیب کیا ہے. وہی زمانے کی ترتیب جو پہلے تھی، وہی زمانے کی ترتیب اس دور میں بھی چل رہی ہے. وہ لوگ جو ان باتوں کو ذرا تفصیل سے گہرائی سے سمجھنا چاہیں، تھوڑا وقت فارغ کریں، تھوڑا بار بار ملیں، سفر و حضر میں ساتھ رہیں اور سمجھیں کہ یہ زمانہ کیا ہے، اس زمانے کے اندر ہمیں کیسی رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ ہم واقعی فتنہ دجال سے اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کر سکیں. بہت اچھا، انشاءاللہ دعا فرما لیجیے. بہت متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف. دعا سے پہلے یہ اعلان حسب معمول میں یاد دلا دوں کہ چونکہ وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، جلدی سے جلدی ان باتوں کا ہمارے ایک ایک شخص تک پہنچ جانا ضروری ہے. اب آگے اس کے بعد اس کی قسمت ہے کہ وہ ان باتوں پر توجہ دیتا ہے یا اس کو ایک عام بیان سمجھتا ہے. اسی لیے مقصد کی خاطر سیڈیاں بیانات وغیرہ کی ہمارے ساتھی لوگ اکثر جگہ پر لے کر جاتے ہیں جہاں مجمع جمع ہوتے ہیں تاکہ ان بزرگوں کے، اللہ والوں کے بیانات کو لوگ سنیں، اور صرف ایک بیان کے طور پر سنیں نہیں بلکہ سمجھیں کہ ان بیانوں میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا تقاضے ہم سے ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. الفرقان کے شمارے بھی یہاں پر لائے گئے ہیں، اور بھی شاید کتابیں ہوں، سیریاں ہوں. ان چیزوں کو بھی ضرور ان کو لیتے ہوئے جائیں، اہتمام سے سنیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں اور آپس میں اس پر غور کریں. ذرا مجھے یہ بھی تو محسوس ہو کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں جو عام طور پر وہ باتیں نہیں ہیں جن کو صرف دہرایا جا رہا ہے، یہ باتیں عام طور پر نہیں کہی جا رہی. ان باتوں کو جو کہا جا رہا ہے کسی مقصد کے تحت کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کچھ احساس دلائے کہ لوگ ان کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ملیں جو کہیں کہ بھائی فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اور بتائیے عملی طور پر کہ ہم کیا کریں. ایسے لوگ بھی اللہ کرے کہ سامنے آئیں
اور ان تمام سیڑھیوں سے اور رسالوں سے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور علم اور ذکر کی طرف توجہ اپنی بڑھائیے، علم حاصل کیجیے، اچھی کتابوں کو پڑھیے، اچھے بیانوں کو سننا یہ بھی علم کے آنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ کے کسی بھی ایسے بندے سے جس کو اللہ نے اپنا تعلق نصیب فرمایا اس کو تلاش کیجیے اور اس سے ذکر کی دولت کو حاصل کیجیے۔ وہ بھی ہاں بہت اہم بات ہے، یاد دلا دی۔ آج کل جیسے میں نے ابھی درمیان بیان کہا تھا کہ عجیب عجیب باتوں پر امت کو الجھایا جا رہا ہے، کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے، اور ہمارے بھولے بھالے اچھی نیت کے نوجوان نہیں سمجھ پاتے کہ یہ دراصل ایک سازش ہے جس میں ہم پھنسائے جا رہے ہیں۔ اب امت کے نوجوانوں کو لگانا کس کام میں ہے؟ ان کو کیا ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ وہ اس ظلم سے ٹکرائیں، نظام عدل کو قائم کریں، غربت اور جہالت کے خلاف جنگ کریں اور امت کو اس بستی سے نکالیں۔ ان کے میدان کیا تھے اور ان کو الجھایا رہے ہیں کچھ لوگ اسی بات میں کہ بھئی تم نے نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تم آمین زور سے نہیں کہتے، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تم ہاتھ کندھوں تک نہیں لے جاتے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ جن لفظوں میں تبصرہ کیا جائے ان باتوں پر، جو سچی بات یہ ہے کہ صرف وہ کہہ سکتا ہے جو اسلام کا دشمن ہو، یا وہ کہہ سکتا ہے جو بیچارہ دشمن تو نہیں ہے لیکن قرآن اور حدیث سے بالکل نابلد ہے، بالکل جانتا ہی نہیں کہ ہزاروں صحابہ کرام کے کیا رائے تھی اور انہوں نے حضور کو کس کس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس موضوع پر ایک چھوٹا سا رسالہ بہت ہی مختصر آسان لفظوں میں ایک نیا لکھا گیا ہے، تقلید پر غور کرنے کا سیدھا راستہ۔ بہت ہی مختصر سا رسالہ ہے، میری واقعی یہ مخلصانہ رائے ہے کہ آپ اس رسالے کو لے کر جائیں، غور سے پڑھیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ذرا بھی انصاف مزاج میں ہوگا اور کنفیوژن کچھ آیا ہوگا تو آپ اس کنفیوژن سے نکل جائیں گے اور اپنی انرجی کو اور اپنے وقت کو ان فضول مناظروں میں اور جھگڑوں میں ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ دعا مان لیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ، ہم آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ اپنی کتاب کی رہنمائی کو سمجھ کر اس کے مطابق اللہ عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے۔ اللہ، اور گہری باتیں آپ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمائی ہیں، اور کیسے مختلف زمانوں کے مختلف چیلنجز کے مقابلے کے لیے آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ، اس رہنمائی کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہم شرمندہ ہیں، نہ علم ہے ہمارے پاس، اللہ، نہ ذکر ہے، نہ عمل ہے، نہ آپ کی محبت ہے۔ اس دجالی فتنے کے زمانے کے دجالی ماحول سے ہم بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ اللہ، ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا۔ اللہ ہمارے دل اعمال نامہ سیاہ ہو چکا۔ اللہ ہم دھوکے میں آ گئے۔ اللہ، یہ تو فتنہ دجال کا زمانہ ہے، یہ تو دھوکے کا زمانہ ہے۔ انسانی تاریخ میں انسانوں کو اتنا بڑا دھوکہ کبھی نہیں دیا گیا جتنا کہ اس دور میں اللہ دن رات دیا جا رہا ہے۔ ہم بھی دھوکے میں آ گئے اور ہم خود دھوکہ کھا گئے اور ہم بھی لوگوں کو دھوکہ دینے لگے۔ اللہ، ایسی بصیرت اور سمجھ عطا فرما کہ ہم اس دھوکے سے نکل آئیں۔ اللہ، ہمیں ہر بات کی حقیقت سمجھا دیجئے۔ اللہ، ہر بات کی تہ تک پہنچا دیجئے۔ اللہ، سچی سمجھ سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ اللہ، ہمیں تقوی اور فراست نصیب فرما، بصیرت نصیب فرما، دور تک دیکھنے والی نظر نصیب فرما۔ اللہ بلند ہمت اور مضبوط ارادہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، آپ کے یہ بندے اللہ دور دور سے آئے آپ کی کتاب کا علم حاصل کرنے،
سمجھنے کے لیے اللہ ایک بار اس پورے مجمع کو اپنی رحمت سے دیکھ لیجئے، اللہ دیکھ لیجئے، اللہ ایک بار دیکھ لیجئے، اللہ دیکھ لیجئے، اللہ دیکھ لیجئے، اللہ یہ آپ کے محبوب کے امتی ہیں، اللہ یہ آپ کے محبوب کے امتی ہیں، اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہ شراب خانوں سے نکل کر اگر کوئی اگر جہنم میں جائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن مسجدوں سے نکل کر اگر جہنم میں ڈالے جائیں گے اللہ تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اللہ توبہ کی توفیق دے دیجئے، اللہ آج معاف کر دیجئے، آج سن لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنے دل کو بدل دیجئے۔ اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بھی تو بیٹھے ہیں، اللہ علماء اور حفاظ بھی تو بیٹھے ہیں، اللہ وہ نوجوان جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اللہ اس دجالی دور میں گناہوں سے بچانے کی محنت کر رہے ہیں، اور گناہ ہو جاتا ہے تو یہ نوجوان رونے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ کوئی تو ہوگا اس پورے مجمع میں جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، جس کا ٹوٹا دل آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اللہ اسی آمین اور اسی ٹوٹے دل کے تو فیل آج ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ کپڑا دھلنے کے لیے جاتا ہے گندا، آتا ہے صاف ستھرا ہو کر، اللہ میرا کچیلا واپس نہیں جاتا۔ اللہ ہم بھی آئے تھے اس مسجد میں، آئے تھے اللہ گندے اور دھبے دار دل لے کر، ویسے ہی واپس نہیں جانا چاہتے، ویسے ہی واپس نہیں جانا چاہتے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے ہمارے دلوں کو دھو دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کے دھبوں کو دور کر دیجئے، اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کو آپ کی کتاب پاک کا واسطہ، آپ کو آپ کے کلام کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کے محبوب کا واسطہ، اللہ آپ کو اس ماہ ربیع الاول کا واسطہ، اللہ جس میں انسانیت کا مسیحا اللہ اس دنیا میں آیا تھا، رحمت للعالمین اس دنیا میں آئے تھے، اللہ اس مہینے کا واسطہ، اللہ ایک بار پھر ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دیجئے، اللہ اندر کی دنیا کو بھی بدل دیجئے اور باہر کی دنیا کو بھی بدل دیجئے۔ اللہ اصحاب کہف کا واسطہ اور ان کے سنانے والی اترنے والی سورت کا واسطہ، اللہ وہ ایمان، وہ ہمت ہم کو بھی عطا فرما، وہ یقین عطا فرما، وہ یقین عطا فرما، وہ یقین عطا فرما۔ اللہ ہر طرح کے شک اور شبہ اور تذبذب سے ہمارے ایمان کو محفوظ فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، ہم آپ سے بھیک مانگنے آئے ہیں، اللہ ہم بھکاری ہیں، اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ ہم سائل ہیں، اللہ ہم صدقہ مانگنے آئے ہیں، اللہ ماہ ربیع الاول کی خیرات دے دیجیے، اللہ اس ماہ ربیع الاول کی خیرات دے دیجیے۔ اللہ اتنا بڑا مجمع کسی کے دروازے پر کچھ مانگنے کے لیے آئے، کون خالی ہاتھ واپس کر دے گا؟ آج ہم کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ مغفرت کی بھیک دے دیجئے، جنت کی بھیک دے دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو بدل دیجئے، اللہ ایک ایک مرد اور عورت کو بدل دیجئے، ایک ایک جوان اور بوڑھے کو بدل دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جو مانگا ہے آج وہ بھی عطا کر دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے۔ اللہ ایک درخواست اور ہے، رحمت دو عالم سید الانبیاء امام الرسل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے ہم گنہگاروں کے نام لے کر ان کی خدمت میں درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور اسی راستے پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔